بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، باب نمبر 4، فصل نمبر 7، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اولاد کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنے کا حکم۔ انسانی زندگی میں اولاد نہ صرف قیمتی متاع بلکہ دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے۔ ان کی صالح تربیت، روحانی حفاظت اور اخلاقی نشو و نما والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس نعمت کے شکرانے میں والدین کو محبت، دعا اور خیر خواہی کا وہ اسلوب عطا کیا ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں سعادت کا ضامن ہے۔ ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں، ہر طرح کے شر اور آفت سے پناہ طلب کرنا اور بد دعا سے اجتناب برتنا والدین کے کردار کا اہم حصہ ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ دعا اور مسلسل نگہبانی اور تعلیم و تربیت کے ذریعے نہ صرف ان کی روحانی حفاظت کی جا سکتی ہے بلکہ ان کے مستقبل کو ایمان، کردار اور ذہنی سکون کی روشنی سے منور کیا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک پہلی، فصل 7 کی پہلی حدیث، نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا کی ترغیب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو یوں دعا کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ اگر اس صحبت سے ان دونوں کی قسمت میں کوئی اولاد ہوئی تو شیطان کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 2، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے دعا اور دم کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خصوصی طور پر کلمات تعوذ کے ساتھ دم کرتے اور فرماتے، تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہی کلمات تعوذ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ 3، بچوں کو عصیب اور جادو سے بچانے کے لیے دم کرنا۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے قربانی کے دن وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ پھر آپ واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بنو خشعم کی ایک عورت بھی چل پڑی۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا جو کسی بیماری میں مبتلا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھرانے میں ایک ہی بچہ باقی رہ گیا ہے اور اس پر بھی کچھ اثر ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس تھوڑا سا پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور منہ میں پانی لے کر کلی فرمائی۔ پھر وہ برتن اس عورت کو تھما دیا اور فرمایا، یہ پانی اس بچے کو پلایا کرو اور اس پر
ڈھیلا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے شفا بھی طلب کرتی رہو۔ جندب فرماتی ہیں میں نے اس عورت سے مل کر کہا کہ تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا یہ اس بیمار کے لیے ہے۔ الغرض دوسرے سال جب میں نے اس عورت سے ملاقات کی تو میں نے اس سے بچے کا حال دریافت کیا۔ اس نے بتایا وہ بچہ اب بالکل تندرست ہے اور سب لوگوں سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ 4 اولاد کو بددعا دینے کی ممانعت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے طویل حدیث میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بوات کی جنگ میں گئے۔ آپ مجدی بن عمرو الجہنی کو تلاش کر رہے تھے اور اس سفر میں ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری بیٹھتے تھے۔ ایک انصاری نے اونٹ پر بیٹھنے کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر وہ اس پر سوار ہوا اور اسے چلایا تو اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ شوخی کی۔ اس نے اونٹ کو کہا اللہ تعالیٰ تجھ پر لعنت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون شخص اپنے اونٹ پر لعنت کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ کسی ملعون جانور کو نہ رکھو۔ تم اپنے آپ کو بد دعا نہ دیا کرو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دیا کرو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ ساعت ہو جس میں کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے اور تم اپنی غلطی سے اپنی جان و اولاد اور اپنے اموال کو کھو دو۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ چوتھے باب کی 8ویں فصل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نومولود بچوں کا عقیقہ کرنے کا حکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عقیقہ نومولود بچے کا حق ہے۔ عمومی مشاہدہ اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ بسا اوقات والدین بچے کا یہ حق ادا کرنے میں تساہل اور تغافل فی کام لیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے بچے کی طرف سے صدقہ کے جانور کا خون بہاؤ تاکہ وہ مصائب و آلام سے محفوظ رہے، لہذا حسب استطاعت اس سنت مبارکہ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس باب کی حدیث 1، حضرت سلمان بن عامر الجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بچے کی پیدائش پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقے کے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و آلام دور کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت قرظ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، ان کے نر یا مادہ ہونے سے تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ امام ترمذی کے ہیں۔ نیز امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور امام حاکم نے کہا ہے اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے، اس کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے
اس دن اس کا نام رکھا جائے اور سر منڈوایا جائے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ، دارمی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن کیا۔ اسی دن ان کے نام رکھے اور ان دونوں کے سروں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے یعنی ان کے بال مونڈنے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا ہے یہ حدیث صحیح اسناد ہے۔ چوتھے باب کی 8ویں فصل مکمل ہوئی۔ اب فصل 9، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نومولود بچوں کے ختنے کروانے کا حکم۔ دین اسلام کا ایک جامع نظام حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق روحانی بالغی سے ہو یا جسمانی طہارت و پاکیزگی سے۔ اسی جامعیت کا ایک مظہر وہ احکام ہے جو مسلمانوں کے لیے بطور شعار مقرر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم عمل وہ ہے جو سنت ابراہیمی کی پیروی میں نسل در نسل جاری ہے اور جسے طہارت کاملہ کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح یہ ہے کہ اس عمل کو اس کی حقیقی اہمیت کے ساتھ سادگی سے اپنایا جائے اور اسے بے جا تکلفات اور سماجی رسومات کی آماجگاہ نہ بنایا جائے۔ اصل مقصد رضا الہی کا حصول اور ایک ایسے پاکیزہ طرز زندگی کا فروغ ہے جو ظاہری و باطنی ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہو۔ حدیث نمبر 1، ابو ملیح بن اسامہ نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 2، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک بچے کے ختنے کے موقع پر بلایا گیا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے انکار کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہ ہم ایسے کسی موقع پر جاتے تھے نہ ہی ہمیں بلایا جاتا تھا۔ اس حدیث کو امام احمد، رویانی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ فصل 9 مکمل۔ فصل 10، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کی حفاظت کے خصوصی اہتمام کا حکم۔ دین اسلام کی تعلیمات کا دائرہ کار محض عبادات تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ کے معمولات میں بھی ایسی حکمت سے بھرپور ہدایات فراہم کرتا ہے جو انسان کو ہر قسم کے ظاہری و باطنی خطرات سے محفوظ رکھتی ہیں، خاص طور پر دین اور رات کے سنگم پر جب ماحول میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خصوصی عملی اقدامات کریں۔ یہ اقدامات جہاں ایک طرف مادی اسباب مثلاً گھر اور اشیاء خرد و نوش کو محفوظ بنانے پر زور دیتے ہیں، وہیں دوسرے طرف ذکر الہی کے ذریعے ایک روحانی حصار قائم کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ یوں ایک مومن کا گھر مادی اور روحانی ہر دو اعتبار سے ایک پرامن اور محفوظ پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ پہلی حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی تاریکی چھا جائے یا تم پر شام ہو جائے
تو اپنے بچوں کو گھروں میں روکے رکھا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلے ہوتے ہیں، یعنی فتنہ و شر عام ہو جاتا ہے۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور رات کو اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا۔ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، خواہ تم ان کے اوپر کوئی چیز چوڑائی کی شکل میں ہی رکھ دو، اور اپنے آگ سے جلنے والے چراغوں کو بچھا دیا کرو، یعنی سونے سے قبل آگ سے جلنے والی چیزیں بجھا دیا کرو کہ ان کا جلتے رہنا آگ لگنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ فصل 10 مکمل ہوئی۔ فصل 11 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کو نماز اور نیک اعمال کی ترغیب دینے کا حکم۔ والدین کے فرائض میں صرف یہی شامل نہیں کہ وہ حصول تعلیم کے لیے بچوں کو مہنگے تعلیمی اداروں میں داخل کرائیں، بلکہ ان کی اخلاقی تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس بھی ان کے فرائض میں شامل ہیں، اور انہیں پہلی ترجیح دی جانی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نسل نو کی تربیت کے لیے خصوصی توجہ اور ہدایت فرمائی ہیں۔ والدین کی ذمہ داری بچوں کو اشیاء خورد و نوش اور اچھی اور عمدہ پوشاک فراہم کرنا ہی نہیں، بلکہ انہیں بھلائی اور خیر کے ہر کام کی ترغیب دینا بھی ہے۔ انہیں اچھے اخلاق سکھانا، مشفقانہ انداز میں ان کی تربیت کرنا اور ان کے درمیان کسی قسم کا امتیاز روا نہ رکھنا بھی والدین کے فرائض میں سے ہے۔ انہیں اچھے القابات سے پکارنا، ان کے ناموں کو نہ بگاڑنا اور حسن ادب کا پیکر بنانا ہی وہ تحائف میں ہیں جنہیں بیش قیمت تصور کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی طور پر اولاد کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے انہیں صحت مند تفریح کے مواقع فراہم کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک 1۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد کے طریق سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کی ہدایت کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر سرزنش اور تنبیہ کرو، اور اس کی عمر میں ان کے بستر الگ کر دو، یعنی انہیں الگ الگ بستر پر سلایا کرو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ، حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ امام نووی نے فرمایا ہے اسے امام ابو داؤد نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ 2، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس والد پر رحم فرمائے جس نے اپنے بیٹے سے حسن سلوک کرتے ہوئے نیکی کے کام میں اس کی مدد کی۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ، ابن سری اور ابن ابی دنیا نے مرسلاً روایت کیا ہے، جبکہ امام سلمی نے مذکورہ الفاظ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ 3، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو نافرمانی سے محفوظ رکھیں، اسے چاہیے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اپنی اولاد کی مدد کرے، یعنی ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئیں، اور ان کے مابین عدل و انصاف سے کام لیں۔
اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور ہندی نے بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں فصل نمبر 12 مکمل ہوئی۔ ہم پارٹ نمبر 31 کو مکمل کرتے ہیں، پیج نمبر 491۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔